ہم سب پروفیشنل لوگ سننے والے بالخصوص ینگسٹرز، میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب اللہ کی بڑی عنایت آپ پہ ہے کہ آپ کو پروفیشنل سنتے ہیں، بڑے بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے لوگ بھی سنتے ہیں، سب آپ کی شخصیت سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس میں ایک لائف کا وزڈم بھی ہے سب۔ سر یہ جو پرسنالٹی ہے، جس کا ایک اورا ہوتا ہے، جس کا امپیکٹ ہوتا ہے، جس کے ساتھ باڈی لینگویج، جس کے ساتھ نان وربل لینگویج، اس میں ایک شائستگی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب میں چاہوں گا اس پہ آج بات چیت کی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز میں جن بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، دکھ ہوتا ہے شاہ صاحب، وہ رٹے لگا کے دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں، انہیں بالکل بیسک مینرز، کیا کب پہننا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، کسی کو مخاطب کیسے ہونا ہے، کسی دفتر کیسے جانا ہے، ایک اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے سر۔ یعنی سم ٹائم میں فنی بات کہہ کے کلوز کر دوں گا کہ سم ٹائم وہ اپلیکیشن لو لیٹر لگ رہی ہوتی ہے سر۔ یہ کتنا ضروری ہے پرسنالٹی پہ کام کرنا، اور بڑے بیسک ٹولز جو ہمارے سننے والے ہیں، اگر ہم 1 2 3 4 5 سے انہیں بتا دیں کہ وہ اس پہ کام کر لیں سر۔ اصل میں بگڑا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا جب کچھ لوگ آف کورس اپنے کنسرن اور ہمدردی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوے ہی بگڑ گیا ہے اور حالات اس نہج پر چلے گئے ہیں جہاں انہیں ٹھیک نہیں کیا جا پائے گا۔ وہ صرف ہمدردی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کا مطلب کوئی غلط نہیں ہوتا، لیکن میں اس سے شاید ایگری نہیں کرتا۔ ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں صرف ایک کام ہو گیا کہ ہماری آبجیکٹیوز شفٹ ہو گئے۔ There has been a shift in setting up the objectives۔ جو ہماری آزادی کے شروع کے سال ہیں اس میں آبجیکٹیو یہ تھا ماں باپ کا بھی اور ٹیچرز کا بھی اور ایجوکیشن کا بھی کہ اچھے انسان پیدا کیے جائیں۔ پورا سسٹم، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اسی ڈائریکشن میں کام کر رہی تھی ان نوئنگلی۔ ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ ہمارے یہاں مائیں کوئی زیادہ اس زمانے میں پڑھی لکھی نہیں تھیں، ہم سب کی مائیں واجبی سی تعلیم ہوتی تھی، لیکن آپ ذرا ریکال کر لیجئے جب آپ بالکل چھوٹے تھے تو آپ کی والدہ صاحبہ جہاں آپ نے نوالا ذرا سا بھی بڑھا لیا کہ آپ کی یہ گال باہر کو آنے لگے تو ڈانٹ پڑتی تھی کہ نوالا چھوٹا کھاؤ، کوئی چور تم سے نہیں چھین کر لے جائے گا۔ یہ جملہ عام طور پہ ماؤں سے سننے کو ملتا تھا۔ کھیل کے آپ آتے ہوں گے باہر سے تو پہلی ڈانٹ پڑتی تھی ہاتھ دھو، چلو جا کے ہاتھ منہ دھو کے آؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میں کلاس 2 میں پڑھتا تھا تو گھر میں ایک وہ سویپر جو گھر کی صرف ڈسٹنگ کرنے والا، وہ صاحب تشریف لائے، مسلمان تھے، میں کلاس 2 میں تھا تو میں کھڑا تھا، میرے پاس والد کھڑے تھے، تو انہوں نے آ کے اندر سلام کیا تو والد نے جواب دے دیا، لیکن میں نے سلام نہیں کیا انہیں، تو میری گردن پر ایک تھپڑ پڑا جو آج بھی یاد ہے، میرے کلاس 2 میں تھا وہ، کہ یہ جو صاحب آئے ہیں یہ تم سے بڑے ہیں، یہ چھوٹے، تم نے سلام کیوں نہیں کیا۔ یہ تربیت تھی۔ میں نے تو ایسی چھوٹی چھوٹی 2 باتیں آپ کو وہ کوٹ کی ہیں، صرف یہ ایکسپلین کرنے کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ گھر پہ تربیت بڑی زبردست تھی۔ اسکول میں ٹیچرز ہمیں آج بھی یاد ہیں جو پرائمری اسکول یا سیکنڈری اسکول کے شروع کے سالوں میں ملے، کس طرح سے وہ ہماری تربیت کرتے رہے ہیں ایجوکیشن کے علاوہ۔ وہ تربیت درمیان میں سے نکل گئی کہ جو آبجیکٹیو میں شفٹ آیا، اب آبجیکٹیو یہ ہے تعلیم کا، یہ نہیں کہ اچھا انسان پیدا ہو، کہ اچھی نوکری مل جائے۔ اب اسی ڈائریکشن میں ہم لوگ موو کرتے ہیں۔ کچھ مت کیجئے، تربیت کا وہ عنصر دوبارہ انٹروڈیوس کرا دیجئے، گھروں میں بھی اور اس میں
اسکولز میں بھی. ٹھیک ہے سر. معاملات پھر سدھر جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے چینج آنی شروع ہو گئی. ہم میٹریلسٹک ہو گئے اور ہم نے مورل ویلیوز کو پیچھے ڈال دیا. میں کسی صاحب سے بھی کل پرسوں بات کر رہا تھا, کچھ نیشن بلڈنگ کی بات ہو رہی تھی اس پر. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ بھی تقریباً میری عمر کے ہیں, تو 60s کے دہائی میں ہم جب فلم دیکھنے جاتے تھے, فلم کے آخر میں پہلے ترانہ بجنا شروع ہوا اور انسٹرکشنز یہ تھیں کہ جب ترانہ بجے گا سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کوئی ہال نہیں چھوڑے گا, لیکن لوگ نکلنے کی کوشش کرتے تھے. تو گورنمنٹ نے اس کو چینج کیا, فلم شروع ہونے سے پہلے ترانہ بجا دیتے تھے اور ہر آدمی اپنی جگہ پر کھڑا ہو کے مؤدب ترانہ سنتا تھا. پھر فلم شروع ہونے سے پہلے ایک ڈاکومنٹری چلا کرتی تھی, جو میری ایج کے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا یہ سب. تو اس میں فٹ پاتھ پر قائد اعظم کو چلتے ہوئے دکھایا جاتا تھا اور ساتھ کمنٹری آتی بھی تھی, آڈیو بھی ہوتی تھی اور لکھا ہوا آتا تھا اسکرین پر کہ پیدل چلنے کے لیے سڑک کے کنارے بنی ہوئی فٹ پاتھ کو استعمال کیجیے. پھر ایک جگہ فٹ پاتھ نہیں ہے تو ایک آدمی پیدل چل رہا ہے تو وہ رائٹ سائڈ پر چل رہا ہے. تو آتا تھا کہ جہاں فٹ پاتھ کی سہولت نہیں ہے وہاں ٹریفک کے اپوزٹ سائڈ پر پیدل چلیے تاکہ آپ آن کمنگ ٹریفک کو دیکھ پائیں. ٹھیک ہے سر. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں تھیں. اس سے یہ ہے کہ ہماری تربیت ہو رہی تھی ایز اے نیشن. جی سر. زیبرا کراسنگ کراس کرتے ہوئے دکھاتے تھے, وہ چیزیں ہم نے ختم کر دی. نتیجہ یہ ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بے لگام ہیں. کچھ مت کیجیے, ان چیزوں کو دوبارہ انٹروڈیوس کرا دیجیے, آپ دیکھیں گے ایک بڑی چینج آ گئی معاشرے میں. سر ایک فرد واحد جو بات چیت سن رہا ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنے کے لیے کیا کرے سر؟ ایک تو کولیکٹیو سر ہو گیا اس کا, فرد واحد کو سر ہم کیسے ایڈریس کریں گے سر؟ فرد واحد ہی سے میں نے بات شروع کی تھی. جی سر. دیکھیے یورپ میں مختلف اداروں نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہ کسی آدمی کو جب لیتے ہیں, سلیکٹ کر لیتے ہیں, تو اس کو اپنے ادارے میں بٹھاتے ہیں. 3 مہینے میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ادارہ کیسا ہے, کیسے کام کرے گا, اپنے کام کو سمجھ لیتا ہے, یوں کہہ لیجیے آپ. اس کے بعد انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے مختلف گرومنگ کمپنیز کے ساتھ, اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں مہینے 2 مہینے کے لیے. وہاں پہ اس کو گفتگو کرنے کا انداز, گفتگو کرتے ہوئے ہم سب کے ہاتھ کی موومنٹ ہوتی ہے, وہ موومنٹ کیسی ہونی ہے, ڈریس کون سا اس پر زیادہ سوٹ کرتا ہے جس میں وہ ڈیسنٹ نظر آئے, سوبر نظر آئے, جو رنگ اس پر سوٹ کرتے ہیں, وہ بال وہ کیسے بنائے گا, کیا ہیئر سٹائل ہوگا اس کا, الفاظ, بولنے کی رفتار, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا سر. ہم اس کو توجہ نہیں دیتے. ٹھیک سر. آپ دیکھیے آپ کے پاس اگر آپ پبلک ڈیلنگ میں ہیں جی سر, تو ایک صاحب آتے ہیں جو درمیانی آواز میں بول رہے ہیں, بڑی سافٹ سپوکن, اور ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ علیحدہ ان کا واضح ہو رہا ہے. جی سر. وہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا. وہ آدمی, اس کی نسبت میری طرح کوئی آ جائے جیسے میں بول رہا ہوں بے محابہ, تو آدمی 2 منٹ کے بعد اکتا جاتا ہے کہ یہ آدمی جائے تو بہتر ہے. یا کبھی کبھی ایسا آدمی بھی آ جائے گا جو بہت ہی رک رک کے بول رہا ہے, لمبے لمبے پازز کے ساتھ. یہ میں مزاحن کہہ رہا ہوں, کوئی نو ریفلیکشن آن دس جینٹلمین. وہ ہمارے ایک ٹی وی ڈرامہ آرٹسٹ تھے جو امریکہ سے ٹریننگ لے کے آئے تھے ایکٹنگ کی. تو معین اختر صاحب ہمارے ایک لیجنڈری فگر تھے, وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ طلعت حسین صاحب جب بولتے ہیں تو پازز کیسے لیتے ہیں, وہ باقاعدہ نقل اتارتے تھے معین اختر صاحب. تو اگر اتنے لمبے پازز کے ساتھ بولنے والا آئے گا تو آدمی ویسے ہی تنگ آ جاتا. تو جو جس رفتار پہ ہم بات کرتے ہیں
وہ رفتار بڑی امپورٹنٹ ہے. الفاظ کو جس طرح ہم ادا کرتے ہیں ٹھیک سر, وہ ادائیگی الفاظ کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے سر. وہ گرومنگ کمپنیز انسان کی پھر گرومنگ کرتی ہیں اس اینگل سے. ٹھیک ہے سر. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو پھر صحیح معنوں میں ایگزیکٹو لگتا ہے.